JUI ने भी इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी दे दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर करने के लिए हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा 8 दिसंबर तक बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद आएंगे। बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी कराई है, सदर से बात करके बिल मंजूर करवाएंगे। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने बयान में कहा सदर पाकिस्तान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। बिल मुस्तरद करना पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के मुंह पर तमाचा है। क्या इसी को जमहूरियत जबरदस्त इंतकाम है कहा जाता है? मदारिस बिल मुस्तरद करके वालिद ने बेटे को भी लाल झंडी दिखा दी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी बिल मुस्तरद होने के जिम्मेदार हैं। महसूस हो रहा है सदर के हाथों बना वजीर आजम आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान JUI ने बताया फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत मुत्तफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मदारिस की हुर्रियत पर आंच नहीं आने दी जाएगी। मैं भागने वाली नहीं, सबने अकेला छोड़ दिया था। डी चौक पर 12:30 बजे तक अकेली गाड़ी में मौजूद थी, बाकी गाड़ियां बाद में आई। वहां मौजूद लोग गवाह हैं। सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, फिर भी छोड़ दिया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सद्दाम में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा डी चौक जबरदस्ती खाली कराया जा रहा था, वहां से नहीं हटी थी क्योंकि बानी ने हटने का नहीं कहा था। बानी PTI के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। बुशरा बीबी ने जहां भाग कारकुन के वरसा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार, बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। बानी PTI को किसी पर एतमाद नहीं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने मुतालिबात तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी के आगाज का इशारा दिया है। 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों की सरबराही में JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद रिहा किए जाएं। कुछ लोग खवातीन को तरक्की करते देखना नहीं चाहते, वही लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा अगर खवातीन मुल्क का वजीर आजम बनना चाहें तो 1 नहीं 2 बार बन सकती हैं। साबित करेंगे सिंध की खवातीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में किरदार अदा करेंगी। बहुत से शोबों में बेहतरी की गुंजाइश है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस शहर और इलाके के लिए काम किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी पर गौर किया गया। सिंध हाई कोर्ट में 13 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी 8 दिसंबर को कराची, 9 को गवादर जाएंगे। चीफ जस्टिस 12 दिसंबर को कराची रजिस्ट्री में इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। हमारे अफसर और जवान अवाम के महफूज मुस्तकबिल के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। फूल प्रूफ सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि लोग अपनी सलाहियतों से इस्तेफादा कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा ब्लू इकॉनमी से हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। पाक बहरिया समंदरी वसाइल से इस्तेफादे के लिए इकदाम कर रही है। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। ATC रावलपिंडी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब राजा बशारत को रिहा कर दिया। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने PTI के 5 रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस। जेल हुदूद से किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा जमानत के बावजूद हमें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और IG पंजाब के खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। राजा बशारत का कहना था पुलिस को बताते रहे हम जमानत पर हैं, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई।
غیر قانونی اقدام پر عدالت نے پولیس کو نوٹس کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے تو مذاکرات کا ماحول بن سکتا ہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا ان سے دھوکہ کیا گیا ہے، جو معاملات سلجھانے کی بات کر رہے تھے آج وہ بھی نالا ہے۔ ATC لاہور میں شاہ محمود قریشی کی غیر رسمی گفتگو، کہا ملٹی پارٹی کانفرنس وفاقی حکومت کے لیے الٹی پڑ گئی۔ ملٹی پارٹی کانفرنس کہہ رہی ہے وفاقی حکومت ناکام ہو گئی، 1.5 سال سے جیل کاٹ رہا ہوں، اگر قصوروار ہوں تو سزا سنائی جائے۔ مریم نواز نے بچوں کو اسکالرشپ دی، کیلوں والے ڈنڈے نہیں۔ KP میں جو پیسے آنسو گیس شیل خریدنے پر استعمال ہوتے ہیں وہ اسکالرشپ کے لیے استعمال کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فتنہ فساد پارٹی کا کام صرف رونا دھونا ہے۔ ان کی مقبولیت گزشتہ روز ضمنی الیکشن میں زمیں بوس ہوتی دیکھی۔ اداروں کے خلاف بیانیے کو عوام نے مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر کو شام 5 بجے طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بعد نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کی حمایت کر دی۔ ہائی کورٹ ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن رولز بننے تک ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ صدر ہائی کورٹ بعد نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کی منتظر ہیں۔ ان درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، پاکستان کا فیوژن فارمولا منظور۔ ذرائع کا کہنا ہے بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسلام آباد کا فارمولا مان لیا۔ پاکستان کی میزبانی میں ایونٹ ہائیبرڈ ماڈل پر ہوگا۔ بھارتی ٹیم اپنے میچز دبئی میں کھیلے گی۔ ایونٹ سے متعلق باقاعدہ اعلان کل ہوگا۔ ICC ذرائع نے بتایا فیصلہ گزشتہ روز جے شاہ اور محسن نقوی کے درمیان ICC ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ روایتی حریف اگلے 3 سال ایک دوسرے کے ملک میں نہیں کھیلیں گے۔ کمبوڈیا میں انسانی اسمگلرز کی قید سے رہائی پانے والے پاکستانی شہری کی واپسی۔ مسافر کو ایجنٹ کی نشاندہی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل منتقل کر دیا گیا۔ ایجنٹ نے بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر 7 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ کمبوڈیا پہنچنے پر 1600 امریکی ڈالر میں فروخت کر دیا تھا۔ اسلام آباد میں بنگلہ دیش کے اعلیٰ سفارتی اہلکار کو دھمکی آمیز خط موصول ہونے پر مقدمہ درج۔ مقدمہ سفارتکار کی مدعیت میں تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا۔ نامعلوم افراد نامزد۔ سفارتی اہلکار کا کہنا ہے چند نامعلوم افراد پیچھا کر رہے ہیں، تصویریں بھی کھینچی۔ کچھ دن قبل دھمکی آمیز خط سفارت خانے کو موصول ہوا تھا۔ PTI کا مائنڈ سیٹ عامر جیسا ہے۔ بانی PTI کل عدالت سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جج اور دیگر لوگ ان کے کہنے پر چلیں۔ آپ ایسی حرکت کر کے عدالتوں کو جھکا نہیں سکتے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں PTI کی ترجیح ملک میں افراتفری پھیلانا اور اداروں سے لڑائی ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، وہاں PTI کی حکومت ناکام ہو رہی ہے۔ احتساب عدالت نے شرجیل میمن کے خلاف ریفرنس واپس چیئرمین نیب کو بھیجنے کی درخواست منظور کر دی۔ نون لیگ کا دفتر جلانے کا کیس، ATC لاہور آئندہ سماعت پر PTI رہنما شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد مصطفی راسیمہ پر فرد جرم عائد کرے گی۔ چالان کی نقل تقسیم کر دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی، قبل شوزب اور عمیر نیازی کو 23 دسمبر تک راہداری ضمانت دے دی۔ موبائل فون سروس سیکیورٹی کے نام پر بند کرنا حماقت ہے۔ کیا سیٹلائٹ فون سے دہشت گردی نہیں کی جا سکتی؟ حکومت کے پاس سیٹلائٹ فون کا ریکارڈ نہیں تو باقی موبائل سروسز کیوں بند کی جاتی ہیں؟ سینٹ کی فنکشنل کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سوال اٹھا دیا۔ کہا آدھے بلوچستان میں 4G سروسز نہیں ہیں، وزیرستان پاکستان کا حصہ ہے تو وہاں موبائل سروسز کیوں نہیں؟ قرم میں قبائل کے درمیان فائر بندی کے بعد پختون جرگہ متحرک، 125 قبائلی عمائدین پر مشتمل پختون جرگہ سدا شہر پہنچ گیا۔ جرگہ ممبران کا کہنا ہے مکمل فائر بندی اور راستوں کو کھولنے کے لیے پر امید ہے۔ پارا چنار میں توری قبیلے نے امن و امان پر بات چیت ہوگی۔ سلام مشورے کے بعد اتوار کو جرگے کا دوسرا سیشن ہوگا۔ مریم نواز نے CM پنجاب فری سولر پینل اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ کہا منصوبے کا مقصد عوام کو مہنگی بجلی سے مستقل ریلیف دینا ہے۔ عوام کے وسائل عوام کی سہولت اور ریلیف کے لیے ہی خرچ ہوں گے۔ صوبائی سیکرٹری انرجی نے بتایا CM پنجاب فری سولر پینل اسکیم کے تحت 1 لاکھ سولر سسٹم لگائے جائیں گے۔
کراچی کے مسائل پر کوئی اور بات کرے تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایم کیو ایم کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کراچی کے وسائل کی بربادی میں ایم کیو ایم کا ہی ہاتھ نظر آتا ہے۔ آج سندھ سب سے ترقی یافتہ صوبہ ہے۔ تھر سے بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے کئی سال سے کوشش کرتے رہے، لیکن نون لیگ اور پی ٹی آئی حکومت نے کان نہیں دھرا۔ ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں موسم شدید سرد۔ اسکردو میں پارہ -9 تک جا پہنچا۔ استور، گلگت، گپس، کالام -5، ہنزا -4 تک گر گیا۔ کلات -3، چترال اور دیر -2 اور کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 4، لاہور 9 اور کراچی میں صبح سویرے درجہ حرارت 16 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ پاک فوج کے دستے نے لاہور میں مزار پر سلامی دی، پھول رکھے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت، کہا میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر جرأت و بہادری کی عمدہ مثال تھے۔ قوم پاک فوج کے بہادر اور جرری جوانوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت بیت اللہیہ میں رہائشی عمارت پر بمباری میں 15 افراد شہید۔ صہیونی فوج نے جبالیہ میں اسکول پر بم برسائے، 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ بالاتا کیمپ پر اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا، 3 سال کا بچہ شہید ہو گیا۔ خان یونس میں بمباری میں ہلال احمر کا اہلکار شہید۔ عالمی ریسکیو کمیٹی کا کہنا ہے سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے غزہ والوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے شام اور لبنان کی سرحد پر بھی بمباری کی۔ شام میں حما پر قبضے کے بعد عسکریت پسندوں نے دوسرے شہر سلمیہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ حما پر حیات تحریر الشام کا کنٹرول صدر بشارت الاسد اور ان کے اتحادیوں کے لیے بڑا دھچکا۔ شامی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حما میں جو کچھ ہوا وہ حکمت عملی ہے۔ شہر کے باہر فوج کو دوبارہ تعینات کر دیا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران شام میں اپنی سرگرمیاں بند کر دے۔ ایران طویل عرصے سے دہشت گردوں کو پروان چڑھا رہا ہے۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کا سفر تمام۔ بنگلہ دیش نے سیمی فائنل میں یک طرفہ مقابلے کے بعد 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان ٹیم 116 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ بنگال ٹائیگرز نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو شکست دی۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹی20 کپ کل سے شروع ہوگا۔ راولپنڈی میں ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ تمام کپتانوں اور مینٹورز نے فوٹو شوٹ کروایا۔ کل پہلا میچ لائنز اور مارکوز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دوسرے مقابلے میں اسٹالینز اور پینتھرز کا ٹاکرا ہوگا۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز نامور ادیبوں، شعراء، صحافیوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی شرکت۔ کانفرنس 8 دسمبر تک جاری رہے گی۔ مشاعروں سمیت مختلف سیشنز ہوں گے۔ اور نامور قوال عزیز میاں کو مداحوں سے پچھلے 24 برس بیت گئے۔ نبی نبی یا نبی اور اللہ ہی جانے کون بشر ہے سمیت ان کی گائی ہوئی درجنوں قوالیوں کو عوام میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ عزیز میاں کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ انہوں نے اپنی زیادہ تر قوالیوں کی شاعری خود کی۔